نکاح کا وقت تھا اور بس محبت کو خدا حافظ تھا۔ نکاح کے لال جوڑے میں خوبصورت سی جیولری پہنے ہوئے دوپٹہ چہرے پر گرائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اپنی مہندی اور چوڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ماضی کے کچھ خوبصورت لمحوں کی فلم ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ نکاح کے کلمات کانوں میں گونج رہے تھے، وہ کلمات جنہیں سن کر کانوں میں محبت گھل جائے، وہ کلمات جنہیں سن کر دل کی دھڑکن بڑھ جائے۔ لیکن اس وقت یہ کلمات میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے، اور شاید کسی اور کے بھی۔ وہ میرے شدید اصرار پر میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، نظریں میرے ہاتھوں پر مرکوز کیے ہوئے ضبط کے دامن کو تھامنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میرا اصرار تھا کہ محبت کی موت کے آخری لمحوں میں وہ میرے ساتھ ہو، تاکہ سارے خواب ایک ہی دفعہ میں کرچی کرچی ہو جائیں، سارے وعدے ایک ہی دفعہ میں ٹوٹ جائیں، تاکہ محبت کی قبر پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھا کر جائے۔ نکاح کے الفاظ پہلی بار مکمل ہوئے، سب میری قبول ہے کہ منتظر تھے۔ عام طور پر ایسے موقعوں پر لڑکیوں کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، میری اب اٹھی ہوئی تھی، لب بھلے آواز نہ آئی۔ نکاح خواہ نے کہا، بیٹا زور سے بولو۔ کسی نے میرے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ قبول ہے، آواز کہیں دور گھاٹی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری نظر اسی چہرے پر تھی، ہاں البتہ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میرے نکاح کے الفاظ سنتے ہی اس نے مٹھیاں سختی سے بند کر لی تھی، آنکھوں سے کچھ ٹوٹ کر گرا تھا، شاید آنسو تھا جسے اس نے بڑی صفائی سے دوسرے سے چھپا لیا تھا، لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکا۔ دوسری بار نکاح کے الفاظ دہرائے گئے، قبول ہے۔ اب کے بڑی روانی سے بولتے ہوئے میری مٹھیاں بند دی تھی۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے دبایا ہوا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے کر لیا تھا۔ مٹھیاں ابھی بھی بند تھی اور نظریں میرے ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ میں اس کے ایک ایک تاثر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، کیونکہ جب مجھے محبت کے مرنے کا یقین ہو جائے گا، تب ہی میں اپنی آگے کی زندگی کا آغاز کر سکوں گی۔ نکاح کے الفاظ تیسری بار دہرائے گئے۔ اس نے رک کر میری طرف دیکھا، ان آنکھوں میں کوئی التجا نہیں تھی، صرف تکلیف اور شدید تکلیف تھی، اور محبت کو آخری خدا حافظ تھا۔ میں نے آنکھوں کو بند کر لی، سسکی کو دبانے کے لیے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ الفاظوں نے ادا ہونے سے انکار کر دیا۔ نکاح کے الفاظ دوبارہ کانوں میں گونجے، ہونٹ ہلے، ایک آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ کپ کپاتے لفظوں سے کہا، قبول ہے، اور دل نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھ کھول کر سامنے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، لیکن وہ جہاں کھڑا تھا وہاں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے گلے لگایا، کسی نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یاد نہیں۔ ہجر کا لمحہ تمام ہوا، ایک قیامت تھی جو گزر گئی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ بے وفا تھا یا میں اپنے وعدوں سے پھر گئی تھی، بات یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری خواہش پوری کر رہی تھی، اور وہ میرے کہنے پر میرے ماں باپ کی خواہش کا احترام کر رہا تھا۔ انگوٹھی کو میں نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ نکاح کے بعد کمرہ خالی تھا، صرف میری ایک کزن میرے ساتھ تھی۔ اس کا موبائل بجا، اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے کسی نے کیا کہا پتہ نہیں، لیکن اس کے تاثرات عجیب تھے۔ وہ فون رکھ کر میری طرف مڑی، اب وہ رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پکڑ کر اس کا نام لیا اور کہا، یہاں سے جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکل گئے، انگوٹھی دور جا گری۔ اگلے الفاظ سننے سے کانوں نے انکار کر دیا۔ میرا دل چاہا میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر کسی غفا میں چھپ جاؤں،
یا میری سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور وہ بچ نہیں سکیں۔ یہ سنتے ہی جھٹکے سے میں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب کھڑے ہونے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں۔ میرے کانوں میں کچھ الفاظ گونجے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اس کے نکاح میں آنے کے لیے اصرار کر رہی تھی تو اس نے میری طویل گفتگو کے جواب میں کپ کپاتی آواز میں بس ایک جملہ کہا تھا، میں مر جاؤں گا۔ اور میں نے کہا تھا، میں انتظار کروں گی، میں انتظار کروں گی، میں انتظار کروں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔